ایک SHO، کیا SHO کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا صاحب میرے گھر چوری ہو گئی، میرے گھر کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بولو بھائی، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے نا، لیکن صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، تم نے چوری نہیں کی، لیکن بھائی تم اس علاقے کے ذمہ دار ہو، یا چوری ہونی نہیں چاہیے، ہو گئی تو اس کا سراغ لگانا تمہاری ذمہ داری۔ کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، ارے بھائی آپ تو نماز پڑھتے ہو، لیکن نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے، نہ پڑھنے والے، بولو بھائی، دین پر چلنے والے تھوڑے، دین پر نہ چلنے والے، مسجد میں آنے والے تھوڑے، نہ آنے والے۔ ہاں تبلیغ کیا ہے؟ محنت۔ تبلیغ کیا ہے؟ ہاں جوہد جوہد جوہد۔ یہ اجتماع کس لیے؟ کہ یہ بیٹے میں نمازی بن جائے؟ ہاں ہاں نمازی بھی بنے تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ تبلیغ کس لیے؟ یہ اجتماع کس لیے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ لگائیں، اپنا دل اور دماغ، اپنی قوت، ہاں کہ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ تو آج تک 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال 50 سال ہماری صلاحیتیں غلط جگہ لگ گئی، ہماری قوت غلط جگہ خرچ ہو گئی، یہ ہم سے کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ قصور ہوا۔ یہ ہم سے کیا ہوا؟ کہ جرم ہوا۔ اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اس پر اللہ سے کیا کریں، اور آئندہ کی جو زندگی باقی ہے اس کے بارے میں عزم کریں کہ بقیہ زندگی کو دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ پیدا ہو، یہ عزم پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو۔ کرنا کیا ہے؟ تبلیغ میں کیا محنت ہے؟ سب سے پہلی محنت کہ کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ کیا ٹھیک ہو جائے بھائی؟ اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت کا مالک کون، خوشی اور غمی کس کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری کس کے ہاتھ میں، سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے تو ہے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، حکمرانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، چیزوں کی طرف، وزارتوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف، عہدوں کی طرف۔ نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ۔ حکومتیں مل گئی، وزارتیں مل گئی، ڈگریاں مل گئی، کارخانے مل گئے، جائیدادیں مل گئی، زمینیں مل گئی، اللہ نہ ملا تو کام بنانے والا کون؟ حفاظت کرنے والا، رزق دینے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، پریشانیوں سے بچانے والا۔ ہاں چھوٹا سا بچہ گھر میں کھیل رہا، خالہ بیٹھی، پھپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی۔ اب یہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا، جب بھوک لگے تو پیاس لگے تو کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف،
وہ سمجھتے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ. تو رجوع ہو کس کی طرف؟ مانگنا ہے تو کس سے؟ محبت ہو تو کس سے؟ اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، گھبرا گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن. ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ اور کیسی خوبصورت بات فرمائی. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر یہودی آتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے. آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی. آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ بغیر خوف گھبراہٹ کے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھائی اور میں تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے بھلے انسان ہیں. آپ نے فوراً دعوت دی. داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے، داعی کا جذبہ دعوت کا ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ روزانہ مسجدوں میں مشورہ ہو، یہ تشکیلوں میں جماعتیں جا رہی، یہ جہاں تشکیل ہے پھریں، گھر گھر جائیں، گلی گلی جائیں، ہر غریب امیر تک جائیں، ہر جوان بوڑھے تک، ہر مزدور وزیر تک، جو جہاں تک پہنچ سکتے ہیں روزانہ پھرنا ہے. ایک کے پاس جانا ہے، پیار محبت سے، نرمی سے، شفقت سے، ہمدردی خیرخواہی سے یہ بات سمجھانا ہے. او میرے بھائی، کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو. ہاں، ہمارے مسئلے کون حل کرے گا، ہماری پریشانیاں کون دور کرے گا، ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا، تو کس کو ساتھ لے لو. ہاں، چابی گم ہو گئی اور بڑی اہم چابی. اب چابی کی تلاش میں کبھی کہیں تھک گیا، برا حال، پریشان. اور چابی بتا کہاں ہے؟ اس کی جیب میں. اسے پتہ ہی نہیں. اور چابی تلاش کر رہا ہے، کبھی کہیں تھک گیا، پسینے برا حال. اور چابی ہے کہاں؟ لوگ تھک گئے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، مسائل حل کرنے کے لیے. اور مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور وہ کہاں ہے؟ شہرت سے زیادہ قریب. کہاں ہے؟ اللہ کو ساتھ لیں. دیکھو، رفتار ہے چونٹی کی. کیا کہا؟ رفتار کس کی بھائی؟ چونٹی کی. اور رخ صحیح ہے اور رفتار ہے جہاز کی اور رخ غلط ہے. منزل پہ کون پہنچے گا؟ چونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ کیوں بھائی؟ ہاں، چونٹی کی رفتار والا. کیوں کہ رخ صحیح ہے. آج لوگوں کی رفتار بہت تیز ہے. رخ غلط ہے. مال مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، وزارت مل جائے، ڈگری مل جائے، پیسہ مل جائے، جائیداد مل جائے، گاڑیاں مل جائیں، واہ ہو جائے. تبلیغ میں محنت ہو رہی، رخ صحیح کریں. کیا صحیح کریں؟ اپنا رخ کس کی طرف پھیرے؟ اللہ کی طرف. مانگنا ہے تو کس سے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے.
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ محبت کرنی تو کس سے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے ان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا مل جانا، اللہ کا ساتھ ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اور ناکامی کیا ہے؟ اللہ کا چھوٹ جانا، اللہ کا ساتھ نہ ہونا، اللہ تک نہ پہنچنا، اللہ کا ناراض ہو جانا، یہ ہے سب سے بڑی ناکامی۔ اس بات کو لے کے پھرنا ہے، اس بات کو بولنا ہے، اس بات کو سننا ہے، اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے گھر گھر جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا ہے، منت خوشامد ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے، غصہ نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، کسی کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، تانا نہیں مارنا ہے، طنز نہیں کرنا ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ او بھائی، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ہمیں کان کس نے دیے ہیں؟ ہمیں عقل کس نے دی ہے؟ یہ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کون پلاتا ہے؟ یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یہ گرمی سردی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ بارشوں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ دن رات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو کس کو راضی کرو؟ پھر مسئلے کون حل کرے گا؟ خوشیاں کون دے گا؟ حالات کون سنوارے گا؟ پریشانیوں سے کون بچائے گا؟ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، چار علامتیں بتائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ اچھے حکمران عطا فرماتے ہیں۔ اچھے حکمران کون دے گا؟ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہو، جن کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، اچھے حکمران اللہ دیں گے۔ کب؟ جب اللہ راضی ہوں گے۔ دوسری علامت، جب اللہ راضی ہوتے ہیں بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، تیسری علامت بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو اب مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ، ضرورت مند لوگوں پہ، خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کا احسان سمجھتے ہیں جن پر خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی علامت بتائی، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو مرد حکمران بنتے ہیں، مردوں کی حکمرانی ہوتی ہے، مرد حاوی ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، چار علامتیں بتائیں، چار علامتیں بتائیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ نااہل حکمران، نااہل حکمران، جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے غرض ہے، خواہش ہے، اپنا پیٹ ہے، پیسے کو جمع کرنا ہے، واہ شہرت کا جذبہ ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بے وقت بارشیں، ضرورت سے زیادہ بارشیں اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، تیسری علامت، مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو خواہشات پہ خرچ کریں، تقریبات پہ خرچ کریں، فنکشنوں پہ خرچ کریں، شہرت ریا دکھلاوے پہ خرچ کریں، اپنی مرضی پہ خرچ کریں، جو صحیح مصرف پہ خرچ نہ کریں، صحیح مصرف پہ خرچ نہ کریں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، عورتیں حکمران بنتی ہیں، عورتیں حاوی ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، سارے مسئلوں کا حل ہے، تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم اللہ کو ساتھ لیں، اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے۔
اللہ پریشانیوں سے بچائیں گے، اللہ ساتھ دیں گے، ہمیں اللہ کو ساتھ دینا ہے، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ بولنے کے لیے زبان ہے، سننے کے لیے کان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ کیا؟ محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، بہترین نمونہ کون ہے؟ وزیروں کے لیے، مالداروں کے لیے، سرداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، تاجروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے رنگ میں رنگے جاؤ، ان کا دامن پکڑو، ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کی چال چلو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اللہ کے رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، اپنی خواہش عقل تجربے پہ نہیں چلنا۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا کیا مطلب؟ گردن نہادن، اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دو۔ جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایمان، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ کس کی ماننی ہے؟ بولو بھائی، کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کی اتباع کرنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی ہوتی نا، نکاح ہوتا ہے نا کہ فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے بدلے میں نے تمہارے نکاح میں دی، کیا تم نے قبول کیا؟ وہ ایک جملہ بولتا ہے، میں نے قبول کیا۔ اب اس کا خرچہ اس کے ذمے، اس کا لباس اس کے ذمے، اس کی دوائی سارا اس کے ذمے آ گیا۔ بھائی وہ کہے کہ میں نے یہ سب ذمہ داریاں کر دی تھی بھائی، وہ بھائی وہ جو جملہ بولا تھا میں نے قبول کیا، اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہم نے جو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج سے اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، اپنی خواہش پہ نہیں چلنا، اپنی عقل پہ نہیں چلنا، اپنی تجربے پہ نہیں چلنا۔ ہم مسلمان، ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ ہے کلمہ، مرضی ختم، اپنی چاہت ختم۔ ہاں، جیسے آدمی ملازم ہو جاتا ہے نا، اب اس کی مان کے چلتا ہے، 20,000 تنخواہ، 30,000 تنخواہ، 50,000 تنخواہ، جی سر جی سر جی سر۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم کس کی مان کے چلیں گے؟ کس کی مان کے چلیں گے؟ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ کس سے محبت کریں گے؟ کس کو راضی کریں گے؟ ہاں، اور کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں، جن کی شان کو جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دب گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ نے نکیر ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا یہ اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ دکان چھوڑو، یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑو، یہ نہیں کہ ہنسنا چھوڑو، نہیں بھائی، اپنی مرضی چھوڑو، اپنی کی چاہی چھوڑو، اپنی خواہش چھوڑو، اپنے تجربے کو چھوڑو۔ ہم مسلمان
ہم اللہ کے بندے، ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ہمیں حضور کے طریقے پر آنا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز بولو بھائی۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی، ہاں آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا بیل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کس کو نہ جائے؟ ہاں ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ نماز۔ مسئلوں کا حل کیا ہے؟ پریشانیوں کا حل کس میں ہے؟ مدد طلب کرو کس سے؟ اللہ سے۔ کس کے ذریعے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو۔